بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الباب السابع فی الوصل والفصل، ساتواں باب ہے وصل اور فصل کے بیان میں۔ وصل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حروف عطف کے ذریعے سے دو جملوں کو ملا دیا جائے، وصل ہو گیا ہے، اور وہی جو حرف عطف ہے اس کو ہٹا دیا جائے تو گویا کہ دونوں جملوں کے درمیان فصل ہو گیا، دونوں الگ الگ ہو گئے، ہے نا۔ یہاں پر جو مسئلہ ہے تمہارا، یہاں پر تمام حروف عطف کے تعلق سے گفتگو نہیں کریں گے، ان میں جو واو ہے صرف اس پر گفتگو ہوگی کہ واو کے ذریعے سے جو وصل ہوتا ہے۔ دیکھیے، الوصل عطف جملۃ علی اخری، بتا رہے کہ عطف کیا چیز ہے، ایک تمہیدی گفتگو پہلے کر رہے ہیں یہ وصل بتا رہے ہیں کہ وصل کیا چیز ہے۔ الوصل عطف جملۃ علی اخری، ایک جملے کا عطف دوسرے جملے پر کرنا، یہ کیا ہے؟ وصل ہے نا۔ اچھا، والفصل ترکہ، اور فصل کیا ہے؟ اسی کا ترک کر دینا، چھوڑ دینا۔ کس کا ترک کر دینا؟ یعنی جو ایک جملے کو دوسرے جملے پر عطف کیا گیا ہے اسی عطف کو ہٹا دینا، ہے نا۔ اچھا، والکلام ہا ہونا قاصر علی العطف بالواو، اور یہاں پر جو گفتگو ہو رہی ہے وہ عطف بالواو پر منحصر ہوگی، ہاں، قاصر انحصار، یہاں صرف عطف بالواو، ثم بھی ہے، فا بھی ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سب حروف عطف ہیں، لیکن یہاں صرف گفتگو کس پر ہوگی؟ واو کے ذریعے سے جو عطف ہوتا ہے اس پر ہوگی۔ والکلام ہا ہونا قاصر، اور کلام اس جگہ محدود ہوگا یا منحصر ہوگا علی العطف بالواو، عطف بالواو پر۔ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ باقی کو چھوڑ دیا، صرف واو کو لے رہے ہیں، تو آگے اس کا جواب دے رہے ہیں لأن العطف بغیرها لا یقع فی اشتباہ، کہ واو کے علاوہ جو عطف ہوتے ہیں، جن کے ذریعے سے عطف ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی اشتباہ نہیں ہوتا، ہے نا۔ جب کوئی اشتباہ نہیں ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا، اور واو کے ذریعے جو عطف ہوتا ہے اس میں اشتباہ ہوتا ہے، اس لیے اس پر گفتگو کر رہے ہیں۔ وَلَكُلٍّ مِّنَ الْوَصْلِ بِهَا وَالْفَصْلِ مَوَاضِعُ، کہہ رہے ہیں کہ بہا میں ہا کی ضمیر راجع ہوگی واو کی طرف، ہے، واو کے ذریعے وصل اور فصل کے تعلق سے کہہ رہے ہیں کہ یہ مختلف مواضع ہیں، مختلف جگہیں ہیں، مختلف موقع ہیں کہ جہاں پر کہیں وصل ہوگا کہیں فصل ہوگا۔ دیکھیے ترجمہ، لِكُلٍّ مِّنَ الْوَصْلِ بِهَا وَالْفَصْلِ، وصل بالواو اور فصل میں سے ہر ایک کے لیے مختلف مواقع ہیں، ہے نا۔ اب الگ الگ مواقع نیچے بتا رہے ہیں، یہ تمہیدی گفتگو ہو گئی ان کی۔ اب کہہ رہے ہیں مواضع الوصل بالواو، وصل بالواو کے مواضع، مواضع مانے موقع، ہے نا، کن کن موقعوں پر وصل بالواو کیا جائے گا۔ دیکھیے کہہ رہے ہیں یجب الوصل فی موضعین، دو جگہوں پر وصل بالواو ہوتا ہے نا، وصل واجب ہوتا ہے، دو جگہیں ایسی ہوتی ہیں واو کے ذریعے سے۔ دیکھیے وہ دو جگہیں بتا رہے ہیں کون کون سی ہیں۔ الاول اذا اتفقت الجملتان خبرا اور انشاء، جب دو جملے متفق ہوں، خبر کے اعتبار سے یا انشاء کے اعتبار سے،
کیا مطلب ہوا؟ دو جملے ہوں، ہے نا، دونوں خبری ہوں تو ان کو واو کے ذریعے سے جوڑا جا سکتا ہے، یا دو جملے ہیں دونوں انشائی ہیں، ہے نا، تو ان کو جوڑا جا سکتا ہے۔ ایک خبری ہو ایک انشائی ہو تو نہیں جوڑ سکتے، لیکن کچھ جگہیں ایسی آتی ہیں وہاں ایسا کر سکتے ہیں، ہے نا، اس کی الگ الگ بحثیں ہیں۔ دیکھیے یہاں پر جو بحث وہ دیکھیے، الاول اذا اتفقت الجملتان، جب دو جملے متفق ہوں خبر ہونے کے اعتبار سے یا انشاء ہونے کے اعتبار سے، تو یہ کیسے ہوگا؟ کہہ وکان بینہما جہت جامعہ، جب کہ دونوں کے درمیان جہت جامعہ ہو۔ یہ جہت جامعہ کا چیز ہے، آگے ترجمہ کر رہے ہیں، اے مناسبت تامہ، یعنی ان دونوں جملوں کے درمیان مناسبت تامہ، مکمل طور پہ مناسبت پائی جائے، جو معطوف علیہ ہے اور معطوف ہے نا، پہ واو بیچ میں آیا تو ایک معطوف علیہ ہوگا اور دوسرا کا ہوگا، ہاں، ان دونوں کے درمیان مناسبت ہونی چاہیے۔ اگر مناسبت نہیں ہے تو عطف جائز نہیں ہوگا۔ دیکھیے ولم یکن مانع من العطف، اور وہ چیز عطف سے مانع بھی نہ ہو، ہے نا۔ مثال آگے دے رہے ہیں، ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم۔ مانا ہوا ابرار نیک لوگ، ضرور نعیم کے معنی جنت، جنت میں ہوں گے، وہ ان الفجار، اور فاجر لوگ، فاجر کے معنی ہے ہاں، اور فاجر لوگ ضرور جہنم میں ہوں گے۔ دیکھیے یہاں پر ایک جملہ ہے ان الابرار لفی نعیم، ہے نا، اور دوسرا جملہ ہے ان الفجار لفی جحیم۔ یہ دونوں الگ الگ جملے ہیں، اور ان دونوں کے بیچ میں واو عطف کا آیا ہوا ہے، تو گویا کہ ان دونوں جملوں کے درمیان کیا ہے؟ وصل ہے نا۔ اچھا، اوپر یہ بتایا گیا ہے کہ جب دونوں جملے خبر ہونے کے اعتبار سے یا انشاء ہونے کے اعتبار سے متفق ہوں تب ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ دیکھیے کہ واو سے پہلے کا جملہ اور واو کے بعد کا جملہ یہ کیا ہے؟ انشائی ہے یا خبری ہے؟ خبری ہے، پہلے والا بھی اور بعد والا بھی، ہے نا۔ تو اس طور پہ یہ شرط پالی گئی، ہے نا، اور ان دونوں کے درمیان واو کے ذریعے سے عطف کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک اور چیز اس میں ہے، وکان بینہما جہت تامہ، جہت جامعہ، اے مناسبت تامہ، یعنی ان دونوں جملوں کے درمیان مکمل طور پہ مناسبت بھی ہونی چاہیے۔ ایک چیز تو پالی گئی، ہے نا، یہ دونوں خبری ہیں۔ دوسری چیز کیا ہے؟ یہ مکمل مناسبت کہاں ہے؟ مناسبت اس طور پہ ہے، دیکھو ایک قاعدہ یاد کر لو کہ ایک جو ضد ہوتی ہے، ایک چیز کی ضد مخالف، یہ بھی جہت تامہ ہوتی ہے نا۔ اب دیکھیں یہاں پر ابرار کے مقابلے میں فجار آیا ہے، ضد ہے نا ایک دوسرے کی، ہے نا، اور نعیم کے مقابلے میں جحیم آیا ہے نا۔ تو اس طور پہ مکمل مناسبت پالی گئی ہے نا، تو یہ دونوں پالی گئی ہیں، اور کوئی ایسی چیز یہاں پہ نہیں ہے جو عطف کے لیے مانے ہو۔ تین چیزیں بتائیں یہاں پر، ہے نا، تو یہ تینوں چیزیں اس میں پالی جا رہی ہیں۔ تو یہ مثال کس کی بنی ہے؟ خبر کی مثال۔ اب دیکھیے وَنَحْوُ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، تو چاہیے کہ وہ ہنسیں کم اور چاہیے کہ روئیں زیادہ، ہے نا۔ اب یہاں دیکھیے، یہاں بھی دو جملے ہیں،
فلیضحکوا قلیلا یہ ایک جملہ، ہاں، لیبکوا کثیرا یہ دوسرا جملہ ہے نا. اب یہ کیا ہے، خبری ہے یا انشائی ہے؟ یہ انشائی ہے نا. تو ظاہر دونوں جملہ انشاء ہوا، تو ایک شرط پالی گئی، واو لگا دیا، عطف کر دیا، دونوں میں وصل ہو گیا دونوں کے درمیان. جہت تامہ بھی ہے، یہاں ضحک ہے، یہاں بکا ہے نا. یہاں قلیل ہے، یہاں کثیر ہے. یہ ضد پائی گئی ہے نا، یہ مناسبت پائی گئی ہے نا. اور کوئی ایسی چیز یہاں پہ نہیں دکھائی دے رہی ہے جو ان دونوں کو وصل سے روک رہی ہو، ہے نا. یہ دونوں مثالیں ہو گئی آپ کی، خبر کی بھی اور انشاء کی بھی. تو بتا رہی نا ہے. چلیے یہ تو پہلی چیز ہوئی. دوسری جگہ کیا ہے وہ دیکھیے، الثانی اذا اوہم ترک العطف خلاف المقصود. کبھی کبھی یا ترجمہ دیکھ لیجیے، جب ترک عطف کا وہم نہیں، یہ ترجمہ کرو، جب ترک عطف خلاف مقصود کا وہم پیدا کرے. اذا اوہم ترک العطف خلاف المقصود ہے نا. ترک عطف یعنی ہم عطف چھوڑ دیں، عطف نہ کریں. وہاں عطف کرنا چاہیے، وہاں لانا چاہیے تھا، نہیں لایا گیا. تو اس کو نہ لا کر پریشانی کیا ہو جائے گی کہ جو ہمارا مقصد ہے کہنا وہ مقصد فوت ہو جائے گا، ہے نا. تو کیا معنی ہوا کہ ترک عطف خلاف مقصود کا وہم پیدا کرے. مثال دیکھیے، کما اذا قلت، یا یہ پہلے سن لو آسان مثال، کہ ایک شخص بیمار ہے، اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیا زید شفایاب ہو گیا، اس کی حالت ٹھیک چل رہی ہے؟ تو اگر ٹھیک چل رہی ہے تو کہیں گے ہاں ٹھیک ہے، اور نہیں ٹھیک چل رہی ہے تو کیا کریں گے؟ نہیں ٹھیک ہے. اس کے بعد لوگ دعائیہ جملہ بھی استعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ شفا دے، ہے نا. تو اردو میں اگر یہ کہا جائے، پوچھا کہ بھائی ٹھیک ہے، تو حالت ٹھیک نہیں تھی، تو کہا کہ نہیں، ہے نا. یہ نہیں کہا جائے گا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ اسے شفا دے. لیکن اردو میں تو واو یہاں آتا نہیں ہے، لیکن اس کو نہیں کو ہم ایک ساتھ ملا کے کہہ دیں، نہیں اللہ تعالیٰ سے شفا دے، نہیں اللہ تعالیٰ سے شفا دے. کیا مطلب ہوا؟ اس طرح بولا تو نہیں جاتا، لیکن شبہ ہوگا کہ یہ دعا نہیں کر رہا، بد دعا کر رہا ہے. ہاں اگر نہیں کہا کہ آپ خاموش ہو گئے کچھ دیر، اس کے بعد آگے کہا اللہ تعالیٰ شفا دے، تب وہ دعا ہو جائے گا اردو میں. عربی میں کیا کرتے ہیں، ایسی جگہ پہ بیچ میں واو آتے ہیں، ہے نا. جیسے مثال دیکھیے، کما اذا قلت ہے، جب آپ نے کہا لا وشفاہ اللہ جوابا لمن یسألک هل برئ علی من المرض، اس شخص کے جواب میں جو شخص تم سے پوچھے کیا علی بیماری سے شفا یاب ہو گیا. میں پوچھا کسی نے کہ علی بیماری سے شفا یاب ہو گیا، تو جواب میں کیا کہا؟ لا وشفاہ اللہ، نہیں اور اللہ اسے شفا دے. یہ تو ٹھیک ہے، لیکن وہاں سے واو ہٹا دیجیے آپ، ہے لا شفاہ اللہ، تو کیا معنی ہوگا؟ نہ دے. تو گویا کہ ہمارا مقصود کیا تھا، اس کے لیے دعا کرنا، لیکن بجائے دعا کو بد دعا ہو گئی، ہے نا. تو اسی خلاف مقصود سے بچنے کے لیے بیچ میں کیا کریں گے؟ واو لائیں گے. فترک الواو یوہم الدعاء علیہ، تو ترک واو اس پر کیا ہو گیا؟
بد دعا کا وہم پیدا کر رہا ہے. وغرض کا الدعاء لہو، جبکہ تمہاری غرض کیا تھی؟ اس کے لیے دعا کرنا ہے نا. تو یہ ایک موقع یہ ہوتا ہے. یہ دو موقع انہوں نے یہاں بتایا کہ ایسی جگہ پر عطف بالواو ضروری ہے. اب یہاں پہ مواضع الفصل، یہ مواضع فصل یہ کل 5 ہے نا. یہ دیکھ لیجیے جہاں تک چلے. یجب الفصل فی 5 مواضع، 5 جگہوں پر فصل کرنا واجب ہے. یعنی بیچ میں حرف عطف یعنی واو نہیں لائیں گے ہے نا، اس کو چھوڑ دیں گے ویسے. الاول ان یکون بین الجملتین اتحاد تام، جبکہ 2 جملوں کے درمیان اتحاد تام ہو، مکمل طور پہ اتحاد ہو ہے نا. تب کیا ہوگا؟ یہاں پر فصل کر دیں گے ہے نا. وہاں پر ایک دوسرے سے گڑ مڑ ہونے کا کوئی شبہ نہیں رہے گا، اتحاد ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اب دیکھیے وہ کس طور پر، یہ 3 طرح سے بتا رہے ہیں. ان تکون ثانیہ بدلا من الاولی، جبکہ دوسرا جملہ پہلے جملے کا بدل ہو. مبدل منہ بدل کیا ہوتا ہے؟ بیچ میں واو نہیں آتا ہے نا، ہے نا. بدل میں کیا ہوتا ہے؟ بدل کس لیے آتا ہے؟ مبدل منہ کی جگہ، ہاں اسی کی وضاحت کرتا ہے وہ ہے نا. ہاں بیان تکون ثانیہ بدلا من الاولی، اس طور پر کہ دوسرا جملہ، ثانیہ میں نے دوسرا جملہ بدل ہو من الاولی پہلے کا. جیسے امدکم بما تعملون امدکم بانعام وبنین، اس نے تمہاری مدد کی. امدکم، اس نے تمہاری مدد کی اس چیز سے جسے تم جانتے ہو. بما تعلمون. امدکم بانعام وبنین، اس نے تمہاری مدد کی چوپایوں سے اور اولاد سے، لڑکوں سے. کیا مطلب ہوا؟ پہلا جملہ ہے امدکم بما تعلمون ہے نا، اس نے تمہاری مدد کی اس چیز سے جسے تم جانتے ہو. اس کے بعد فوراً امدکم بانعام وبنین لایا گیا، تو یہ اسی کی وضاحت ہوئی مکمل طور پہ. بما تعلمون کی ہے نا، وہ کیا ہے؟ انعام اور بنین ہے نا، کہ جو تم جانتے ہو وہ کیا ہے؟ وہ چوپائے ہیں اور اولاد ہیں. تو یہ گویا کہ مکمل طور پہ اسی مبدل منہ کی یہ وضاحت ہو رہی ہے نا. تو یہاں پر ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ جہاں پہ کوئی اشتباہ وغیرہ ہو، یعنی مکمل دونوں جملے میں اتحاد پایا جا رہا ہے نا. ایک صورت یہ ہو گئی. اور ایک دوسری صورت دیکھیے، بیان تکون بیان اللہ، یا کہ دوسرا والا جملہ پہلے والے جملے کا بیان ہو ہے نا. دیکھیے فوسوس الیہ الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد. فوسوس الیہ الشیطان، شیطان نے انہیں وسوسہ دیا ہے، کہا یا آدم، اے آدم، هل ادلک، کیا میں بتاؤں آپ کو، علی شجرۃ الخلد، ہمیشگی کا درخت. اب دیکھیے یہاں پر فوسوس الیہ الشیطان، شیطان نے انہیں وسوسہ دیا. وسوسہ کس بات کا دیا؟ ہمیشگی کا درخت
بتانے کے لیے، ہے نا، وسوسہ دیا اور اسی کا بیان آ رہا ہے۔ وسوسہ کس چیز کا دیا کہ یہ بتاؤ کہ تم یہ کھا لو گے تو ہمیشہ زندہ رہو گے، ہے نا، اس کا وسوسہ دیا تو گیا کہ اس کا یہ بیان ہوا۔ چلیے، تو ایسی جگہ پر بھی واو عطف لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے نا، بغیر عطف کے کام چلے گا۔ او بین تکون مؤکدۃ لہا، یا تیسری صورت کہ دوسرا جملہ پہلے جملے کا مؤکد ہو، مؤکد تاکید کرنے والا، ہے نا۔ مثال دیکھیے، فمہل الکافرین امہلہم رویدا، فمہل الکافرین، محل جو محل و تمہیل کے معنی کیا ہوتا ہے؟ میں بھول گیا۔ مہلت دینا، فمہل الکافرین، کافروں کو مہلت دو، ہے، امہلہم رویدا، انہیں تھوڑی مہلت دو۔ تو دیکھیے، پہلا جملہ ہے فمہل الکافرین، کافروں کو مہلت دو، ہو گیا۔ پھر اسی کو دوبارہ کہا جائے امہلہم، تم انہیں مہلت دو تھوڑی، تو دوبارہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ الفاظ بدلے ہوئے، طریقہ بدلا ہوا کہنے کا، بات وہی کہی جا رہی ہے۔ لیکن ایسے موقع سے جب تاکید مقصود ہوتی ہے تو ایک ہی چیز کو مختلف انداز میں ایک مرتبہ، دو مرتبہ، یا جتنی ضرورت پڑتی ہے اتنی مرتبہ کہتے ہیں، ہے نا۔ تو گویا کہ فمہل الکافرین کی تاکید کے لیے امہلہم رویدا آیا ہوا ہے نا۔ تو گویا کہ یہ کیا ہوا؟ اس کا مؤکد ہوا۔ دوسرا والا جملہ یعنی امہلہم رویدا، یہ فمہل الکافرین کا مؤکد ہے۔ وَيُقَالُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ، تو کہا جائے گا اس جگہ، ان بین الجملتین کمال الاتصال، کہ دو جملوں کے درمیان کمال اتصال پایا جا رہا ہے، یعنی مکمل طور پہ اتصال دونوں جملوں میں، ہے نا، کوئی ادھر ادھر فرق نہیں ہے، مکمل طور پہ اتحاد اتصال پایا جا رہا ہے۔